بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو پوائنٹر. آج ہم دوستوں سے بات کریں گے کہ مکئی میں جڑی بوٹیاں، ان کی بیماریاں اور اس کا علاج جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے پچھلی ویڈیوز میں نے زمین کی تیاری، اس کا بیجنا اور اس کے بعد مختلف کھادیں جو چاہیے ہوتی ہیں اور ان کو دینے کا طریقہ وہ بیان کیا تھا. تو آج جڑی بوٹیوں کے بارے میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے، تاکہ ہمیں جو جڑی بوٹیوں سے نقصان ہوتا ہے، جو کہ کم از کم بھی 20-25% سے لے کر تقریباً 40-45% تک ان کی وجہ سے ہماری جو پیداوار ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان کو تلف کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جی اگر ہمارے پاس ٹائم ہو بیجنے سے پہلے، تو جو چیز میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی ہل چلا کر آپ کچھ عرصے کے لیے میں بھی 15 دن، مہینہ، ہفتہ وہ چھوڑ دیں، تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ جو جڑی بوٹیاں ہیں اور جو فوائد ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ جڑ سے اکھڑ جائیں گی، وہ باہر آ جائیں گی، اور اس کے اوپر جس وقت دھوپ پڑے گی تو وہ سڑ جائیں گی، مر جائیں گی. اس کے بعد جب آپ مکئی کو بیجنے لگتے ہیں تو پانی جس وقت آپ لگا لیتے ہیں تو پینڈی میتھلین جو سپرے ہے اس کا آپ سپرے کریں. اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی جو یہ مکئی ہے اس کا پودا تو آئے گا، لیکن جو گھاس ہے یہ ذرا دیر سے، یا جو باقی جو جڑی بوٹیاں ہیں یا گھاس پھوس جو ہے یہ دیر سے اگے گی. تو میں ایک چیز یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزوں کو ہم نے ختم تو ہم نہیں کر سکتے. اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ جی یہ آپ دوائی لے جائیں، اس کو آپ سپرے کریں اور اس سے ختم ہو جائے گی، تو ختم والی بات جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ان کو کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر وہ لیٹ سے کہ مہینہ 40 دن جو ہے وہ بعد میں بوٹیاں جو ہے پیدا ہوتی ہیں، تو اس وقت تک مکئی کا جو پودا ہے وہ بہت اونچا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ان کے پتوں کے نیچے چھپ جاتی ہیں، اور پھر اس کا اثر جو ہے وہ، میں یہ تو نہیں کہتا ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن کم ہوتا ہے. اس کے بعد اور بھی پھر طریقے ہیں جو آگے چل کے میں بیان کروں گا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ جی یہ ایک ہے گوڈی. گوڈی جو ہے یہ یو کین سے بہت ہی مؤثر ہتھیار ہے جڑی بوٹیوں کے خلاف. اور اس سے جو ہے وہ بالکل جب آپ گوڈی کرتے ہیں تو آبویسلی جڑی بوٹی جو ہے اس کو آپ جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس سے یہ ہے کہ جی جو آپ پانی دیتے ہیں، جو کھاد دیتے ہیں، اور اس کے بعد ویسے بھی جو زمین ہے وہ ڈھیلی ہوتی ہے، تو پودا جو ہے وہ زیادہ، اس کو ماحول جو ملتا ہے وہ پھلنے پھولنے والا ماحول ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو باقی پھر آ جاتی ہیں، تو پھر آپ مختلف قسم کے سپرے جو ہے وہ کرتے ہیں. لیکن یہ چیز جو ہے یہ تو آپ سمجھ لیں کہ جی اتھینٹیکیٹڈ بیچتے وقت جو ہے یہ ساری پریکاشن جو ہے یہ آپ نے کرنی ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ جی بیماریاں جو ہیں وہ کون کون سی لگتی ہیں جو مکئی ہے. تو اس کے اوپر جب پیدا ہوتی ہے مکئی تو جو تازہ پتے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے مکھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور مکھی جو ہے وہ ان کو حملہ کرتی ہے، پھر کھانا شروع ہو جاتی ہے. پھر جو ان کی کونپلیں ہیں ان کو خاص طور پہ، اور جس وقت آپ پتوں اور کونپلیں جو ہیں وہی کھائی جائیں تو اس کے بعد پھر آگے جا کے تو پھول اور پھل جو ہے وہ اس سے بننے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے یہ اسیٹا کلوپریٹ زہر جو ہے اس کو بیج کو لگا کے اگر بیجا جائے تو کم از کم یہ جو ہے وہ 40 دن تک، تو کم از کم جو 30-40 دن تک یہ اثر نہیں کرتی جو مکھی ہے اس کو. تو یہ بات جو ہے ضروری ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بیج جو ہے وہ کم از کم آپ پروسیسڈ اتھینٹیکیٹڈ جگہوں سے لیں. تھوڑی بہت ہم بچت کر لیتے ہیں ذمہ دار لوگ جو ہیں،
یہ کسان جو ہے اس کے اندر کہ جی اچھا وہاں سستا مل رہا ہے، لیکن وہ سستا جو ہے وہ سستا مل تو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر جتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے ہمیں، اس سے بہتر ہے کہ جی آپ پہلے ہی پروسیس جو بیج ہے اس کو آپ لگائیں، اتھینٹیکیٹڈ سورس سے جو ہے وہ آپ لیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی ایک جو بیماری عموماً لگتی ہے اس کو مکئی کو، وہ ہے تنے کی سنڈی، یعنی تنا جو ہے اس کو سنڈی لگ جاتی ہے، اور وہ پھر جب تنا ہی تو مین چیز ہوتی ہے اس کو اگر سنڈی لگ گئی تو آگے اس نے کیا کرنا ہے، تو اس کا یہ ہے کہ جی کاربو فیوران جو ہے یہ جو سپرے ہوتا ہے اس کا 5 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے اس کو آپ سپرے کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ تنے کی سنڈی جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ باقی تو پھر یہ لشکری سنڈی ہے، امریکن سنڈی ہے، دیمک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو آتی رہتی ہیں، اور یہ جب آئیں تو اس کے بعد اوبیسلی آپ اگر سپرے کی دکان پہ جائیں اور ان سے بولیں کہ جی یہ آپ اس کا کیا علاج ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے، لیکن بعض اوقات یہ کنٹرول ہو جاتی ہیں، بعض اوقات یہ کنٹرول نہیں ہوتی، لیکن بہرحال جو کہ ہمارے بس میں ہے وہ تو یہ چیزیں ہیں، اور اسی طریقے سے باقی یہ لیلی اور باتھوں اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہوتی ہیں، اور ان کو کوشش کریں گوڈی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس سے مکمل خاتمہ ہو سکتا ہے، اور گوڈی کو مینول بھی ہے، اور آج کل تو مطلب ہے مشینیں بھی آئی ہوئی ہیں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، تو وہ اس سے مشین سے گوڈی کر سکتے ہیں، ورنہ تو مینول گوڈی تو پھر ہے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج اس ویڈیو میں میں نے اپنے دوستوں سے یہ بات کرنی تھی کہ بھئی جو مکئی ہے اس کی جڑی بوٹیاں اور بیماریاں اور اس کا جو پھر علاج ہے، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ سے بھی جو ہے اس طرح کی بات جو ہے، کیونکہ مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جی جو کچھ میں جانتا ہوں اور جو کچھ میں کر چکا ہوں، جیسے میں نے پہلے کسی ویڈیو میں کہا کہ بھی ہمارے تو باپ دادا جو تھے اور بلکہ نسلیں جو ہیں وہ کوئی کافی عرصے سے، آج سے کوئی 700-800 سال پہلے سے ہی ذمہ داری میں ہیں، اور یہ میں خود تقریباً 10-11 سال 12 سال جو ہے وہ خود اپنے سپرویژن میں اور خود اپنے ہاتھوں سے کئی میں نے کام کیے ہوئے ہیں سوائے ہل چلانے کے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ سب میں کر چکا ہوں، تو اس لیے میں دوستوں کو جو ہے، کیونکہ مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نیشنل کنٹریبیوشن جو ہے وہ کی جائے، اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہیں تو اس کو آپ لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔